أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين۔ تیسری پارے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 55 تک کے آیاتوں پر سورہ آل عمران کے یہ 5ویں رکوع مشتمل ہے۔ اس رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ محترمہ حضرت مائے مریم کا تذکرہ ہے، جو گزشتہ رکوعات سے چلا رہا ہے۔ حضرت مائے مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر تھی۔ جب وہ اپنے جوانی کی عمر کو پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ وہ اپنے بندوں کے سامنے اپنے قدرت کے کچھ نمونوں کو ظاہر فرمائیں، اور اللہ کی قدرت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ظاہری اسباب کے پیدا فرمایا۔ اسی لیے قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ یہ میرا کلمہ ہے، جیسے کہ سورہ کہف کے 12ویں رکوع میں ہے، اور اسی طرح سورہ نساء کے 23ویں رکوع میں ہے۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اپنے طرف فرمائی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ان کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا، اور تخلیق عیسیٰ اور حکم اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں بنا۔ اس لیے کہ عام طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو اپنی مخلوقات کو پیدا فرماتا ہے تو درمیان میں اس کے لیے کچھ ذرائع بناتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے بغیر ذرائع کے بھی پیدا فرما لیتا ہے، اور جب بغیر ذرائع کے پیدا فرماتا ہے، بغیر اسباب کے پیدا فرماتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی نسبت اپنی طرف فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ سورہ انفال کے 2 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے فوج کے طرف جو چند کنکریاں اٹھا کر کے پھینکی، تو وہ کنکریاں آپ نے ان کے آنکھوں تک نہیں پہنچائی بلکہ وہ ہم نے پہنچائی، اس لیے کہ وہاں پہ بظاہر کوئی ایسے سبب موجود نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جو ریت کے چند کنکر اٹھائے ہوئے تھے آپ نے، اور آپ نے ان کو دشمنوں کی طرف پھینکا، اور وہ دشمن کے ہر فرد کے آنکھوں میں جا کر کے لگا، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ آور ہونے کی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے آنکھیں ملتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمان ان پر حملہ آور ہو۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھینکنے کا نسبت اپنے طرف فرمایا ہے، اس لیے کہ وہاں بھی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو اسی طرح جہاں جہاں بھی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی نسبت اپنے طرف فرمائی ہے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں جو اس کو کلمت اللہ کہا گیا ہے، اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی یہ اللہ کی جز ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے کہ یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تجھے پسند کر لیا ہے، وطہرک، اور اس نے تجھے صاف ستھرا بنایا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تجھ کو تمام جہان کے عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، یعنی تجھ کو فضیلت عطا فرمائی۔ محققین نے وضاحت فرمائی ہے، تفسیر مظہری میں ہے اور ابن کثیر میں، کہ اس وقت تمام جہان عالم میں جتنی خواتین تھی ان تمام خواتین سے حضرت مائے مریم کا درجہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث میں آتا ہے کہ یہ خصوصیت ان کے زمانے تک تھی، اور بعد میں اس خصوصیت میں اور خواتین بھی
شامل ہوئی، جیسے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آسیہ فرعون کی بیوی آسیہ، اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے وہ خواتین ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا کے تمام جہان کے خواتین کے مقابلے میں اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اللہ نے یہ پیغام ان تک فرشتوں کے ذریعے پہنچایا، یا مریم اقنتی لربی کے، اے مریم بندگی کر اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے، یعنی جب نماز با جماعت ہونا شروع ہو جائے تو آپ بھی جماعت میں شامل ہو جایا کریں اپنے حجرے سے، اس لیے کہ حضرت مائی مریم بیت المقدس کے ساتھ ہی حجرے میں رہائش پذیر تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی درمیان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ یہ جو واقعہ ہے کتنے سال پہلے یہ واقعہ ہو گزرا ہے، اور اس واقعہ کی جو جزئیات ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کیا گفتگو فرمائی، اور پھر حضرت مائی مریم کے متعلق جو بیت المقدس کے ذمہ دار تھے، رکھوالے تھے، ان کے آپس میں کیا تعارض پیدا ہوا، یہ باتیں وہی شخص آگے بتا سکتا ہے جو خود وہاں موجود ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول خود وہاں موجود نہیں تھے، تو پھر آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی؟ کیا آپ نے تاریخ سے پڑھی؟ تو تاریخ میں بھی یہ واقعات اس گہرائی کے ساتھ اور ان حقائق کے ساتھ مذکور نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول کوئی ظاہری پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں فرمائی کہ آپ نے اوروں سے یہ واقعات سنے ہوں اور پھر ان کو آگے عربی زبان کا لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ تیسری صورت جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بتائے، تو یقیناً یہی تیسری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سال ہر سال پہلے پیش آنے والے واقعات اور ان کے تمام جزئیات کو تمام تر حقائق اور سچائیوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، جو آپ کے سچے پیغمبر ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ذالک من انباء الغیب، یہ ہے غیب کی خبریں، نوحیہ الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، وما کنت لدیہم، اور آپ نہ تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈالنے لگے اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، کہ کون پرورش کرے گا حضرت مریم کی۔ تو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب بیت المقدس کے کئی رکھوالوں میں سے ہر ایک نے یہ چاہا کہ مائی مریم کی کفالت کی ذمہ داری وہ اٹھائیں اور وہ اس خدمت کے بدلے زیادہ اجر پائیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان میں سے ایک تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے اس لیے کہ میں ان کا خادم ہوں، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہاں بات رشتے کی نہیں بلکہ یہاں پہ بات ہے ذمہ داری کی ادائیگی کی، اور یہاں پر بیت المقدس کی ذمہ داریوں کے حوالوں سے ہم سب ایک ہی درجے کے لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے قرآن اندازی کی کہ بھئی جس کے نام کا قرآن نکل آئے وہی حضرت مریم کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا۔ اور جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کے قرآن نکل آیا، تو اللہ اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ وما کنت لدیہم، اور اب ان کے پاس نہ تھے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنے طرف سے ایک حکم کا، ایک کلمے کا، اسمہ، جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ بیٹا مریم، وجیہا فی الدنیا، جو دنیا میں بڑا مرتبے والے ہوگا، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ جس لحاظ سے کہا گیا وہ میں نے عرض کیا اس لیے کہ اللہ نے ان کو بغیر ظاہری اسباب کے پیدا فرمایا، والد کے بغیر پیدا فرمایا، براہ راست اپنے حکم کن سے، تو اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کیے جا رہے ہیں، خوبیاں بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی صفات میں سے اور خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ یکلم الناس فی المہد، اور وہ بات کرے گا لوگوں سے جب وہ ماں کے گود میں ہوگا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، انشاءاللہ کی سورہ مریم میں آئے گا
تو لوگوں نے آ کر کے حضرت مائے مریم پہ لعن طعن کرنا شروع کی، یا اخت ہارون ما کان امرأ ابوک وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن تیرے والدین تو بڑے پاک باز تھے، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ تو فاشارت الیہ، حضرت مائے مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ان لوگوں نے کہا کہ گود میں اٹھائے بچے کے ساتھ ہم کیسے باتیں کریں، ایسے کیسے پوچھے کہ بھئی آپ کس کے اولاد ہیں؟ قال انی عبد اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود سے بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا اور مجھے رسول بنا کر کے مبعوث فرمائے گا۔ تو یہ ہے گود میں باتیں کرنا، جو کہ ایک معجزہ تھا۔ وکہلن، اور بڑھاپے میں بھی، ومن الصالحین، اور آپ نیک بختوں میں ہوں گے۔ قالت، حضرت مائے مریم بولی، رب، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کہاں ہوگا میرے ہاں بیٹا، ولم یمسسنی بشر، اور میں نے تو کسی آدمی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال، فرشتے بولے، کذالک اللہ، ایسے ہی اللہ یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، یعنی جیسے وہ اسباب کے ذریعے اپنے مخلوق کو پیدا کرتا ہے نر و مادے کے میلاب سے، تو ایسے ہی اللہ نر و مادے کے میلاب کے بغیر بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له، پس وہ کہتا ہے اس کام کو کہ کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو کام ہے وہ بھی اللہ کا مخلوق ہے، ظاہر بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھائے گا اس کو کتاب بھی اور دانائی کی باتیں، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور اللہ اس کو رسول بنا کر کے مبعوث فرمائے گا بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ حضرت بنی اسرائیل سے کہیں گے کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہ کہ یقیناً میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ بات کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے اپنی نبی ہونے پر چند نشانات لے کے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے انی اخلق لکم، کہ میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے من الطین، گارے سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، پس میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے، یعنی مٹی میں پانی ڈال کر اور گارا بنا کر اس سے پھر پرندے کی صورت کا ایک مورتی بنائیں اور ہاتھ میں پکڑ کر کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کر کے اڑنا شروع ہو جاتے۔ اسی طرح وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں مادر زدہ اندھے کو، والابرص، اور کھوڑ کے بیمار کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دوں گا، بما، اس کا، تأکلون، جو کچھ تم کھا کے آتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو کچھ تم رکھاتے ہو اپنے گھروں کے اندر۔ جو شخص میرے پاس آئے گا تو میں اس کو بتا دوں گا کہ بھئی کیا کھا کے آئے ہو اور کیا کچھ گھر میں چھوڑ کے آئے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ ومصدقا لما بین یدی، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کا جو مجھ سے پہلے ہیں، من التوراۃ، تورات میں سے، ولأحل لکم، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے، بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم پہ حرام تھی، تمہارے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے ممنوع قرار دی بطور امتحان کے، میرے برکات سے اللہ میرے واسطے سے وہ تمہارے لیے حلال فرما دیں گے۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں لے کے آیا ہوں نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مان لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ان آیاتوں میں ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، سو اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کے بندے صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی بندگی میں کسی اللہ کی مخلوق میں سے ایک کو بھی شریک نہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق یا پیدائش چونکہ خلاف عادت تھی، کہیں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محبت میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر لیں، اللہ کہنا شروع کریں، جیسے کہ بعد میں کچھ لوگوں نے کہنا شروع بھی کر بھی دیا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے اللہ میرا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رکھا
تو معاشرے کے اندر ایک طاقتور لابی وہ تھی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھی. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روکا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں روکا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، لہذا کسی انسان کے کہنے پر اس سے روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو ان لوگوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات محسوس کر لی تو آپ نے اپنے ساتھیوں جو صحابہ تھے ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے ساری حالت رکھی، اور پھر ایک مکان میں چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان جو فریق مخالف تھے انہوں نے اپنے فوج کو اس مکان کے ارد گرد لگا دیا تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے بھی ممکن ہو یا تو گرفتار کر دیں یا پھر شہید کر دیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہاں سے دو روایات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی میں سے کہا کہ بھئی کون ایسا ہے کہ جو میرے لباس کو پہن کر دشمن کے سامنے جائے اور وہ دشمن اسے اس کے بارے میرے متعلق گمان کر لیں، اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو جنت میں وہ میرا سب سے مقرب ہوگا. تو ایک ان میں سے باہر گیا اور دشمن امتعدن ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کو شہید کر گئے. دوسری بات میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے لالچ کی وجہ سے اس مکان میں داخل ہونے کی کوشش کی اور داخل ہوا. جب داخل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. چھت پھاڑ کر اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے. جب یہ شخص نامراد ہو کر باہر نکلا تو باہر کڑے فوجیوں نے ان کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر ان پہ حملہ آور ہوئے اور اس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا کہ ان کے چہرے تک کو مسخ کر کے رکھ دیا، اور وہیں سے ان کی گردن اور سر کے اوپر کانٹے باندھے اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا اور کہا کہ بھئی یہی عیسیٰ ہے، اس لیے کہ اندر عیسیٰ موجود نہیں ہے تو پھر یہی ہے. لیکن سولی دینے کے بعد پھر ان لوگوں نے جب تحقیق کی کہ بھئی ہمارا وہ ساتھی کہاں ہے جو ان کو پکڑنے کے لیے اندر گیا تھا، تو ان کو اب شک ہوا کہ اگر ہم نے عیسیٰ کو مارا ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے، اور اگر ہم نے اپنے ساتھی کو مارا تو پھر حضرت عیسیٰ کہاں ہے. یہیں سے پھر وہ تیسرا ایک فرقہ بنا کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی عیسیٰ خدا تھے، وہ آسمانوں پر واپس چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک فریق ان میں سے وہ تھا کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی یہی عیسیٰ ہے، ہم نے ان کو مار دیا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا ہے، ولکن شبہ لہم، لیکن یہ تو خود شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنے طرف اٹھا لیا ہے. فلما احس عیسیٰ، بس جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان سے کفر، کہ بھئی یہ تو اب کفر کے مرتکب ہونے والے ہیں، مجھے شہید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے، تو قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کے راہ میں. قال الحواریون، کہا ان کے دوستوں نے کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. واشہد، اور آپ گواہ رہیے بأننا مسلمون، یہ کہ ہم حکم قبول کرنے والے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں بما، اس پر انزلتا جو تو نے اتارا، وہ تبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں بھی ماننے والوں کے ساتھ لکھ دینا. یہ ان لوگوں نے اللہ کے سامنے اپنے دعا رکھی. اب ومکروا، اور ان لوگوں نے ایک فریب کیا، ایک خفیہ سازش کی کہ بھی جس طرح سے ممکن ہو عیسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا ہے، چاہے قتل کے ذریعے شہید کر کے ہو یا پھر گرفتار کر کے پابند سلاسل کرنے کے ذریعے ہو. تو ان لوگوں نے یہ خفیہ میٹنگ کی. ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی خفیہ طریقے سے ان کے اس خفیہ مکر کو اور فریب کو ناکام بنا دیا. یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے یہ مکر یا ہمارے یہ خفیہ تدابیر غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اس طرح سے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے جائے. اس لیے ایک خفیہ تدبیر انہوں نے کی اور ایک خفیہ تدبیر اللہ نے فرمائی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ اپنی تدبیر میں کامیاب، اور اللہ نے ان لوگوں کو ان کی خفیہ تدابیر میں ناکام فرمایا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. تیسری پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 64 تک کے آیاتوں پر یہ چھٹا رکوع مشتمل ہے، اور اس رکوع سے تیسری پارے کے ابتدائی 1/3 حصہ پورا ہوا اور اگلا نصف حصہ شروع ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب کفار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محصور کر دیا مکان کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ ایسا فکر نہ کریں، میں آپ کو پورا اپنے طرف اٹھا لوں گا اور تجھے پاک رکھوں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں، اور جو بھی تیرے پیروکار ہیں یعنی مسلمان، قیامت تک کے لیے ان کو میں کفار پر غالب رکھوں گا، اور پھر قیامت کے دن تیرے متعلق اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ ہوگا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ قال اللہ، جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تجھے لوں گا، ورافعک الی، اور تجھے میں بلند کر دوں گا اپنے طرف، اٹھا لوں گا اپنے طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں پاک کر دوں گا تجھ کو ان لوگوں سے جو کافر ہے، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں کر دوں گا ان لوگوں کو جو تیرے پیروکار ہیں، فوق الذین کفروا، ان لوگوں پہ غالب جو کافر ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر میرے ہی طرف تم سبوں کو پھیر کے آنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان امور کے متعلق جس میں تم آپس میں جھگڑتے ہو یا اختلاف کرتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کفار کے سازشوں سے محفوظ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، جیسے کہ ان آیاتوں میں ہے. اس آیات کے جو پہلے حصے میں ہے کہ انی متوفیکا، کہ میں آپ کو لے لوں گا، تو وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے وعدے کو وفا کرو یعنی پورا کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے پورا اٹھا لوں گا، یعنی روح کو جسم سمیت اٹھا لوں گا. اس لیے کہ اگر جسم شہید کر دیا جائے تو روح تو ویسے بھی اڑ جاتی ہے، لہذا یہ پھر کوئی معجزہ نہیں ہوا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کے وضاحت فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا. اسی لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، اور پھر قرب قیامت کے قریب جب دجال نکل آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر نازل فرمائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے جہاد کریں گے، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یعنی دین اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں گے، یہاں تک کہ آپ پہ بڑھاپا آئے گا، جس کی طرف گزشتہ رکوع میں اللہ نے اشارہ فرمایا تھا کہ ہم ایک ایسا بچہ اے ماں مریم آپ کو عطا کرنے والے ہیں کہ جو بچپن میں بھی بات کرے گا اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا. تو محققین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب کفار نے سازش کی اور بقول ان کے جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے عمر کے زمانے کہولت یعنی بڑھاپے میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کی عمر 40 سال سے کم تھی. اور ظاہر بات ہے کہ 40 سال کی عمر کے شخص یا اس سے کم کے شخص کو کہول نہیں کہا جاتا، بلکہ کہول اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو بڑھاپے کے اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ جہاں وہ ٹھیک طریقے سے بات نہ سمجھا سکے. لیکن حضرت علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ جب آپ اپنی عمر کے اس درجے کو پہنچیں گے تو بھی آپ لوگوں کو صاف اور واضح بات اور احکامات دیں گے جن کے اندر آپ کے باتوں کے اندر کوئی لڑکھڑا پن یا کوئی ضعف نہیں ہوگا.
اور ظاہر بات ہے کہ یہ تبھی ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس وہ لوگ جو کافر ہوئے فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا پس میں ان کو سخت عذاب دوں گا فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر 3 طرح کے فرقے بن گئے. ایک تو وہ کہ نعوذ باللہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاک دامنی کو داغدار کیا اور الزام لگایا حضرت مریم کے والدہ پر کہ یہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ کہیں گناہ کے صورت میں وجود میں آئے ہیں. دوسرا فرقہ وہ تھا کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ بے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اور اسی فرقے کی ایک ذیلی شاخ یہ تھی کہ بھئی آپ خدا کے بیٹے ہیں، اور ساتھ ہی ایک چوتھا فرقہ بھی تھا کہ بھئی آپ تینوں میں سے ایک ہے. گویا وہ 3 خدا مانتے تھے، تثلیث کے قائل تھے کہ ایک اللہ خود اللہ ہے، دوسری حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور بعض نے کہا کہ روح القدس نے حضرت جبریل علیہ السلام. اور ان تمام فرقوں میں جو مسلمان فرقہ تھا ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے. اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور جب ان کی سرکشی انتہا پر پہنچ گئی تو اللہ نے زندہ ان کو آسمانوں پہ اٹھایا. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا ہے ان کو میں شدید ترین عذاب دوں گا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے اچھے کام کیے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پس پورا دیا جائے گا ان کو ان کا بدلہ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ بے انصافوں سے خوش نہیں ہوتے. ذالک یہ اس لیے نتلوہ علیکا ہم پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو من الآیات والذکر الحکیم اپنے باتیں اور خیر خواہانہ تحقیقی نصیحت. ان مثل عیسیٰ عند اللہ بے شک مثال حضرت عیسیٰ کے اللہ کے ہاں ایسی ہے کہ مثل آدم جیسے کہ آدم کی مثال. جن لوگوں کو تخلیق آدم کے معاملے میں شک ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا تو اللہ ان کے اس رویے کو مسترد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلقہ من تراب اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی براہ راست درمیان میں کوئی واسطہ نہیں والدین کا. ثم قال له کن پھر اللہ نے ان سے کہا ہو جا فیکن بس وہ ہو گیا بغیر ظاہری اسباب کے. الحق من ربک یہی سچ ہے تیرے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین بس آپ کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. فمن حاجک پھر جو بھی آپ کے ساتھ بحث کرے فیہ اس بارے میں من بعد ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس سچی بات یا خبر پہنچی فقل پس کہہ دیجئے تعالوا آؤ ندعو ابناءنا ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو وابناءکم اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو ونساءنا اور ہم بلا لیتے ہیں اپنے خواتین کو ونساءکم اور تم بلاؤ اپنے خواتین کو وانفسنا اور ہم بذات خود حاضر ہو جاتے ہیں وانفسکم اور تم بھی خود آؤ ثم نبتہل پھر ہم التجا کریں مباہلہ کریں فنجعل لعنت اللہ علی الظالم علی الکاذبین پھر ہم لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے جو وفد آیا تھا انہوں نے بہت بحث کیا لیکن جب وہ قائل نہ ہوئے اور انہیں قائل ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اگر یہ لوگ کسی طرح سے ماننے پہ تیار نہیں ہے تو آپ ان سے کہیے کہ آپ اپنے خاندان کے قریب ترین اور عزیز ترین لوگوں کو لے آئیں. میں بھی اپنے خاندان کے قریب ترین اور عزیز ترین لوگوں کو جمع کر لیتا ہوں پھر آپ بھی موجود ہو اور میں بھی موجود ہوں. آپ لوگ بھی اللہ کو مانتے ہو میں بھی اللہ کو مانتا ہوں. آئیے پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تو لعنت نازل فرما دے اس پر تو عذاب نازل فرما دے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس طرح سے قائل کرنے کی طرف دعوت دی تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اس لیے کہ وہ لوگ اپنی کتاب کے حوالے سے جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن وہ آپ کے رسالت سے انکار کر رہے تھے اپنے بنائے ہوئے دلائل کی بنیاد پہ. لیکن اللہ نے جب ان دلائل سے ایک قدم آگے بڑھ کر ان کو قائل کرنا چاہا تو پھر وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب تو ہمارے لیے سوائے ہلاکت کے کوئی راستہ نہیں ہے. اور وہ یہ کہ اگر ہم نے یہ مباہلہ کیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے
اور ہم اللہ کے حکموں کے خلاف کرتے ہیں، لہذا پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ مباہلہ اصل میں ایک عمل ہے کہ جب دو فریق کسی اختلافی مسئلے میں کسی نتیجے پہ نہ پہنچتے ہو اور ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہو اور کوئی فریق دوسری کے دلائل سے قائل نہ ہوتا ہو، تو پھر دونوں فریق بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو سچا ہے تو اس کی مدد فرما، اور جو ہم میں سے جھوٹا ہے تو اس پہ لعنت نازل فرما دے۔ تو اللہ جلد ہی ان میں سے جھوٹی کا فیصلہ فرما لیتا ہے۔ اس کو شرعی اصطلاح میں مباہلہ کہا جاتا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، اب اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہی سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور کسی کی بندگی نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ جو اللہ کے سوا اوروں کی بندگیاں کرتے ہیں وہ اپنی زندگیوں کو اصل میں شرک سے داغدار کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک جو اللہ ہے وہی زبردست حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ لوگ قبول نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور جب اللہ سبوں کو جانتا ہے تو قیامت کے دن اسی جاننے والے اللہ نے ان کے فساد کا اور ان کے اچھے اعمال کا ان سے حساب اور کتاب لینا ہے۔ لہذا جو شخص یہ جانتا ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ان اعمال سے دستبردار ہو جائے، باز آ جائے، اپنے اعمال اور اپنے نفس کا اصلاح کرے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور انداز سے اہل کتاب کو اللہ کے وحدانیت کی طرف دعوت دی ہے کہ اہل کتاب جو نام کے تو اہل کتاب تھے لیکن انہوں نے اپنے عقائد میں شرک آمیز رسومات کو داخل کر دیا تھا، اور ان رسومات کو انہوں نے اپنا دین سمجھ رکھا تھا، اور ان کو وہ اللہ کا حکم کہہ کر کے خود بھی اس پر عمل پیرا رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کے تاکید کیا کرتے تھے۔ تو سورہ آل عمران کے اس 7ویں رکوع میں جو کہ آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 72 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آئیے ان چھوٹے چھوٹے باتوں کو بھول جائیے، تم بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے ہیں۔ آئیے اپنے اعمال اور عقائد کو ملت ابراہیمی کی بنیاد پہ پرکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون ملت ابراہیمی کے قریب ہے۔ تو جو بھی ہم میں سے ملت ابراہیمی کے قریب ہے یا اس کے طریقے کے مطابق ہے، وہی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے۔ اور تم نے جو اپنے مذہب کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہنا شروع کر دیا اور یہودیت مذہب کہنا شروع کر دیا، تو بھئی یہودیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت بعد کی پیداوار ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں نے نصرانیت کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کہا، اور اس کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے نصرانی کہا، تو اللہ فرماتا ہے کہ بے نصرانیت تو بہت بعد کی ایجاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نصرانیت کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں، انہیں اتحاد کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہ کریں گے۔
اور یہی بات یہود کی کتابوں میں بھی ہے اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ہے، اور یہی عقیدہ مسلمانوں کی بھی ہے۔ تو ایک اللہ کی بندگی پر متحد ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور یہ کہ ہم اس ایک اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار نہیں دیتے، نہ کسی کو اس کا جانشین سمجھ کر، نہ کسی کو اس کا بیٹا سمجھ کر، اور نہ کوئی اور مددگار سمجھ کر۔ اس لیے کہ یہی بات تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ جس طرح تم نے غیر اللہ کے حکموں کو اللہ کے حکموں کی طرح لازم سمجھ رکھا ہے، ایسے بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں لازمی حکم عقائد کے حوالے سے وہ ایک اللہ کی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ قبول نہ کریں، اللہ فرماتا ہے فَقُولُوا اشْهَدُوا، پس آپ ان کو بتائیے کہ گواہ رہو بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، یہ کہ ہم تو اسی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں تم جھگڑتے ہو فی ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نازل نہیں کی گئی تورات اور انجیل، الا من بعدہ، مگر ان کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد، فلا تعقلون، کیا تمہیں کچھ عقل نہیں ہے؟ تو جو بہت پہلے ہو گزرے ہو، وہ بہت بعد میں نازل ہونے والے دین کی طرف کیسے منسوب ان کو کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات تو ایک معمولی عقل رکھنے والا شخص بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم ہی تو وہ لوگ ہو، حاججتم کہ تم جھگڑ چکے، فیما اس بات میں، لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، فلم تحاجون، پس کیوں تم جھگڑتے ہو، فیما ان باتوں میں، لیس لکم بہ علم، کہ جس بات کے متعلق تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ما کان ابراہیم یہودیا، نہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی، ولا نصرانیا، اور نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن تھا وہ حنیف، یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار، مسلمہ، ایک اللہ کا فرما بردار۔ تو ہمیں پرکھیے، پھر یہودیت اپنے آپ کو پرکھیں اور عیسائیت اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا وہ تمام جھوٹے مذاہبوں سے اور شرکیات سے علیحدہ ہو کر کیا ایک اللہ کے حکم کے پیروکار ہے؟ وما کان من المشرکین، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ تو آپ میں سے ہر ایک جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے ہیں، وہ ذرا اپنے عقائد کو دیکھیں اور ان کو پرکھیں اس بنیاد پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے نازل فرمائی تھی، کہ کتنا تم ان کے ساتھ مطابقت رکھتے ہو۔ ان اول الناس، بے شک سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والے لوگوں میں سے، بے ابراہیم علیہ السلام کو، للذین، ان لوگوں کی تھی، اتبعوہ، جو ان کے پیروکار تھے، اور اس وقت کے لوگوں کے بعد وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں ان کے ساتھ زیادہ قربت کا مناسبت رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک اللہ کی بندگی اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف بندگان خدا کو دعوت دیتا ہوں، اس اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اور اسی طرف دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ پھر ان کی زیادہ قریب تر ہے جو اس نبی امی پر ایمان لائے ہیں، یعنی میرے امت کے لوگ۔ تو تم تو نام کے نسبت رکھنے والے ہو اور ہم عمل کے مناسبت رکھنے والے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا، اللہ مسلمانوں کا تمام کام بنانے والا ہے۔ ود طائفۃ من اہل الکتاب، آرزو ہے بعض اہل کتاب کی، لو یضلونکم، کہ کاش وہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے، وما یضلون، اور گمراہ نہیں کر سکتے، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی اپنے آسمانی کتابوں کے حوالے سے مسلمانوں کے سچا ہونے کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور اس جاننے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی نصرت ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ان کی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو اس سچے مذہب کا پیروکار نہ رہنے دیں۔ ان کے عقائد میں اور ان کے اعمال میں وہ ایسے آمیزش کرنا چاہتا ہے بدعمالیوں کا کہ جس کی وجہ سے یہ مسلمان نہ رہیں، اور جب یہ مسلمان سچائی پر قائم نہیں رہیں گے تو پھر اللہ کا مدد ان کے شامل حال نہیں رہے گی، اور جب اللہ کی مدد ان کے شامل حال نہیں رہے گی
تو پھر شیطان کے تمام تر قوت تو ان کے شامل حال ہے، پھر وہ اس شیطانی قوتوں کے ذریعے مسلمانوں کو بآسانی قابو کر سکیں گے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کی، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کے قائل ہو۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے تک کہ وہ لوگ اسی بات کے تبلیغ کیا کرتے تھے کہ اللہ کا آخری رسول آئے گا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی کی مدد کرنے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پوشیدہ ہے، اور ہم اس بات کے گواہ ہیں، یعنی تورات اور انجیل کے عالم ہونے کے ناطے سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ میرے آیتیں آ چکی ہے تو تم قائل ہو کر پھر اس کا انکار کیوں کر بیٹھے ہو؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملاتے ہو سچ میں جھوٹ کو، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو سچ بات کو، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشانیاں تھی پہچاننے کی، وہ اللہ نے تورات اور انجیل میں بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی تھی، اور یہ نشانیاں اہل کتاب کے علماء میں سے ہر ایک جانتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم حق اور باطل کو آپس میں کیوں مکس کرتے ہو اور سچ بات کو چھپاتے کیوں ہو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد آپ کو جب آپ نے آسمانی کتابوں کے دلائل کی بنیاد پر پرکھا تو آپ کو ایسے پہچانا جیسے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو پہچان سکتا ہے، لیکن انہوں نے انکار اس وجہ سے کیا، محض ضد کی وجہ سے، کہ اللہ کا یہ آخری رسول ہم میں کیوں نہیں آیا، یہ رسول قریش میں کیوں آیا ہے۔ تو یہ ضد ان کو لے ڈوبی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ تیسرے پارے سورہ آل عمران کا یہ 8واں رکوع ہے، اور یہ 8واں رکوع آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 81 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اہل کتاب کے کچھ سازشوں سے اور خیانتوں سے اور منافقتوں سے آگاہ فرماتا ہے کہ جو انہوں نے اس لیے اختیار کی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی اسلام کے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا کریں۔ چنانچہ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان کی من جملہ سازشوں میں سے ایک سازش یہ تھی کہ ان لوگوں نے باہمی مشورہ کیا کہ اپنے کچھ افراد کو مسلمانوں کے پاس بھیج دیں، مسلمانوں میں جا کر وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کریں، پھر ان کے درمیان رہیں، اور پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر کے واپس آ جائیں، اور پھر وہ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹیں، اس بات کو عام کریں کہ بھئی ہم نے اسلام کو اندر سے جا کر کے دیکھا ہے، اسلام میں ہمیں کوئی سچائی نظر نہیں آئی، لہذا ہم تو سچائی کو اپنانے کے غرض سے گئے تھے، سچائی کے تلاش کے غرض سے گئے تھے، جو ہمیں نہ ملی تو ہم پھر واپس آ گئے، اور ہمیں تمام تر خوبیاں جو نظر آئی ہے وہ اسلام سے ہٹ کر یعنی یہودیت میں یا پھر عیسائیت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی ایسے سازشوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور اگر یہ لوگ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ کبھی تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور کبھی پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر اپنے پرانے مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ ان کی ایک سازش ہے۔ اس طرح سے یہ مسلمانوں کو دلوں میں اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اسلام کو چھوڑنا ایسے ہی ایک آسان اور سہل چیز سمجھ کر کے کہ جب چاہا اسلام کو قبول کیا اور جب چاہا اسلام کو چھوڑ دیا، وہ بھی یہی طرز عمل اختیار کریں۔ لیکن اگر یہ طرز عمل مسلمانوں تم نے اختیار کیا تو تمہارے سارے نیکیاں اکارت ہو جائے گی، ضائع کر دی جائے گی، اور آخرت میں تم اللہ کے پکڑ میں آؤ گے۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے پکڑ میں، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وقالت طائفة من اہل الکتاب، اور کہا بعض اہل کتاب نے کہ بے آمنوا بالذی، کہ مان لو
اس کو انزلہ جو نازل کیا گیا ہے علی الذین آمنوا ان لوگوں کے اوپر جو ایمان والے ہیں، وجہ النہار دن چڑھے، وکفروا آخرہ اور اس کا انکار کر جاؤ دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون شاید وہ بھی دین سے پھر آئیں، ولا تؤمنوا اور تم نہ مانو الا لمن تبع دینکم مگر اسی کو جو چلے تمہارے دین پہ، قل کہہ دیجئے ان الہدی بے شک ہدایت وہی ہے ہدی اللہ جو اللہ ہدایت کرے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم اور یہ سب کچھ وہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کیوں دیا گیا مثل اس کے ما اوتیتم وہ جو تمہیں دیا گیا تھا، او یحاجوکم یا یہ کہ وہ کیوں غالب آئے تم پر عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، قل کہہ دیجئے کہ بے ان الفضل بید اللہ تمام تر بڑائی اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، یؤتیہ من یشاء وہ بڑائی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ بہت وسیع علم رکھنے والا ہے۔ تو مسلمانوں سے پہلے شرافت اور کرامت کا اور افضل امت ہونے کا جو درجہ تھا وہ اللہ نے اہل کتاب کو عطا فرمایا تھا، لیکن جب اللہ نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا تو ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان سے وہ فضیلت چھین لی گئی، تو وہ لوگ کہتے ہیں حسد کی وجہ سے کہ بھئی ایسے کتابوں پر ایمان نہ لاؤ کہ جس کی وجہ سے تم سے تمہارے وہ فضیلت چھینی گئی ہے، اور پھر وہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ کے ہاں تم پہ غالب آ جائیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ بھئی یہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، پہلے تمہیں عطا فرمائی تھی لیکن جب تم نے اس نعمت کا قدر نہ کیا، شکر کے بجائے کفر اختیار کیا، نہ شکری کی، تو اللہ نے وہ نعمت تم سے چھین کر کے اور لے کر کے مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور اب اس میں مسلمانوں کا امتحان ہے۔ ومن اہل الکتاب اب اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کی کچھ ذہنیت کو بیان فرماتا ہے کہ بعض اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی اگر مسلمانوں سے کچھ پیسے لے لیں، بطور قرض کے لے لیں، ادھار لے لیں، یا ان کے پاس اگر مسلمان بطور امانت کے رکھ دیں، تو ان کی ذہنیت تو یہ ہے کہ پھر وہ اس کے واپسی سے یہ کہہ کر کے انکار کر لیتے ہیں کہ بے ان امیوں کے پیسوں کے انکار کرنے کی وجہ سے ہم پہ کوئی گناہ نہیں، اور یہ گویا ہمارا اپنا پیسہ ہے کہ اس کو ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں گے اور ان کو نہ دے کر ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی بے انصافی کا تو یہ عالم ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ومن اہل الکتاب اور بعض اہل کتاب میں سے من وہ ہے ان تأمنہ بقنطار اگر آپ ان کو امین بنا لیں ڈھیروں سارے مال کا، یؤدی الیک تو وہ آپ کو دے دیں گے، یعنی کچھ تو ایسے نیک بھی ہیں، لیکن ومنہم من اور بعض ان میں سے وہ ہے ان تأمنہ بدینار اگر آپ ان کو کچھ پیسوں کا امین بنا لیں لا یؤدیہ الیک تو پھر وہ آپ کو واپس نہ کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما مگر جب تک کہ تو رہے ان کے سروں کے اوپر، یعنی جب تک سختی سے اس کا مطالبہ ان سے نہ کریں تو وہ آسانی کے ساتھ تمہیں نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے مسلمان جب اہل کتاب عیسائی وغیرہ کو پیسے دے دیتے ہیں اور ان سے کچھ آلات خریدتے ہیں ضرب و حرب، تو پھر وہ نہ وہ پیسے دیتے ہیں اور نہ پھر مسلمانوں کو ان کے مطلوبہ چیزیں دیتے ہیں جب تک کہ ان کا اپنا جینا چاہے۔ ذالک یہ اس لیے بے انہم قالوا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں لیس علینا نہیں ہے ہم پر کوئی گناہ فی الامیین ان امی لوگوں کے حق لینے میں، ویقولون علی اللہ الکذب اور یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، ہم جس چیز کو چاہے لے لیں اور جس چیز کو چاہے واپس کر دیں، اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ہم یعلمون انسان میں کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کبھی کسی کو ایسے بے انصافی کا حکم نہیں دیتا۔ بلا کیوں نہ من اوفا جو بھی پورا کریں بعہدہ ہی اپنے وعدے کو، واتقا اور تقوی اختیار کریں، فإن اللہ یحب المتقین بس اللہ محبت کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یشترون جو لیتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے قرار پر، وایمانہم اور اپنے قسموں پر، ثمنا قلیلا تھوڑے بہت پیسے،
اولئک لا خلاق لهم، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کا کچھ حصہ نہیں فی الآخرۃ، آخرت میں، ولا یکلمهم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اور نہ ان کی طرف بنظر رحمت دیکھے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، یعنی نہ ان کو گناہوں کو معاف فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیسے لے کر گواہی دینے سے منکر ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ پیسے لے کر کسی کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں کسی چیز کے متعلق کہ یہ چیز اس کی ہے اور میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، حالانکہ اس کو اس چیز کے متعلق پتہ نہیں ہوتا، اور یہ قسم صرف اس لیے لے رہے ہیں اور اٹھا رہا ہے کہ بھئی اس کو اس قسم اٹھانے کے بدلے کچھ پیسے مل رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے نافرمانوں کے لیے اللہ کے ہاں عذاب شدید ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک بعض ان میں سے، لفریقاً، البتہ ایک گروہ ہے، یلوون السنتہم، کہ وہ اپنے زبان کو مروڑ کر کے پڑھتے ہیں بالکتاب، کتاب کو، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم اس کو کتاب ہی میں سے سمجھو، وما هو من الکتاب، اور وہ نہیں ہے کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ نہیں ہے اللہ کا کہنا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ اس کتاب کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی کتاب جس طرح سے ہم نے پڑھا یہی ٹھیک طریقہ ہے، اور اس کے یہی معنی ہیں جو نکل آتے ہیں، اور اس کے معنی کچھ کا کچھ بن جاتے ہیں۔ ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کا کام، ان یؤتیہ اللہ، یہ کہ اللہ اس کو دے، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور دانائی، والنبوت، اور پیغمبری، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہیں، کونوا عباد لی، کہ بھئی تم میرے بندگی کرو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ جس کو پیغمبر بنا لے، نبوت عطا فرما لے، اور پھر وہ پیغمبر اور نبی بجائے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے وہ اپنی بندگی کی طرف دعوت دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ تو کہیں گے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب، اور بما کنتم تدرسون، اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے، ولا یامرکم، اور نہ وہ رسول اور پیغمبر تمہیں یہ حکم دیں گے، ان تتخذوا الملائکۃ، یہ کہ تم فرشتوں کو ٹھہراؤ، والنبیین، اور پیغمبروں کو ٹھہراؤ، اربابا رب۔ ان لوگوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام کے یہ تعلیمات کا حصہ ہیں کہ وہ اللہ کے اولاد ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے، لہذا اس کو میرا بیٹا کہہ کر کے پکارو، یا فرشتے میری بیٹیاں ہیں، ان کو میرے بیٹیاں کہہ کر کے پکارو، اور تم ان کی عبادت کرو یا ان کی مورتیاں بنا کر کے ان کی پوجا کرو، اس سے میں خوش ہوتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تعلیم تو کسی پیغمبر کی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیغمبر کو نبوت تو اللہ عطا فرماتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو نبوت اللہ عطا فرمائے اور پھر وہ اللہ کی بجائے اپنے طرف، اپنی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر سکھائے گا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، یہ تو کفر ہے۔ تو کیا پیغمبر دنیا میں کفر پلانے کے لیے اللہ بھیجتا ہے یا کہ سلامتی پلانے کے لیے اللہ بھیجتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ تیسری پارے سورہ آل عمران کی یہ 9واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 91 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے، اور یہ اس تیسری پاری کے آخری رکوع ہے۔ آگے سے پھر انشاءاللہ چوتھا پارہ شروع ہوگا۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور انداز سے تمام انبیاء کرام کے تعلیمات کا ایک ہونا بیان فرمایا ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں،
اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مختلف پیغمبروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس طرح کہ یہودی یا عیسائی اپنے آپ کو مختلف پیغمبروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک کے عقائد اللہ کے متعلق، رسولوں کے متعلق دوسروں سے مختلف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام میں نے مبعوث فرمائے ہیں، دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح نے میں نے ان سے وعدہ لے رکھا تھا کہ جب بھی میں تم میں سے کسی کو رسول بناؤں، جس وقت دنیا میں بھیجوں، اور پھر اگر اس دور میں دوسرا رسول آئے تو اس رسول نے اس کے باتوں کی تصدیق بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تمام پیغمبروں نے اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم تو اپنے سے پیشرو پیغمبر کے باتوں کے اور تعلیمات کی تصدیق بھی کریں گے، اور اگر وہ ہمارے زمانے میں مبعوث ہوئے تو ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جن مختلف پیغمبروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اور پھر ایک کے تعلیمات دوسروں سے مختلف بتلاتے ہو، تو پھر ایک پیغمبر کیسے دوسرے پیغمبر کے تعلیمات سے خلاف تعلیمات کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ بلکہ پیغمبروں کے تعلیمات کے تمام جو بنیادی عقائد ہے وہ تو ایک ہی اور ایک ہی بنیاد پہ قائم ہے، ان میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ تو تم لوگوں نے جو بنیادی عقائد میں اتنے بڑے پیمانے پر خلائیں بنا دی ہے، اختلافات پیدا کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنے خواہشات کو اپنے ان آسمانی کتابوں میں داخل کر دیا، اور پھر اپنے خواہشات کو تم نے اللہ کی باتیں اور اللہ کے حکم کہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ایک وعدہ پیغمبروں سے، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتابٍ، کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب میں سے، والحکمت، اور علم کے باتوں میں سے، دانائی کی باتوں میں سے، ثم جاءکم، پھر آئے تمہارے پاس رسول پیغمبر، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے اس کا جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن به، تو تم نے اس آنے والے پیغمبر پر ایمان لانی ہے، ولتنصرن، اور تم نے ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ اس لیے کہ جو پیغمبر کے تعلیمات کے خلاف بات کہیں اور اپنے بارے میں لوگوں کو یہ بھی بتاتے رہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ ایک پیغمبر اپنے سے گزشتہ پیغمبر کے باتوں کا انکار نہیں بلکہ ان کا تصدیق کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اللہ نے مجھ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جس میں تصدیق ہے ان کتابوں کی جو تمہاری طرف اللہ نے نازل فرمائی، اس میں ان کی تکذیب نہیں ہے، تکذیب ان باتوں کی ہے جو تم لوگوں نے اپنے طرف سے ان کتابوں میں شامل کی اور ان کو اللہ کی باتیں بتلاتے ہو۔ قال، اللہ نے فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا، واخذتم علی ذلکم اسری، اور کیا تم نے اس بات پر میرے شرط کو قبول کر لیا؟ قالوا، تو تمام پیغمبروں نے عالم ارواح میں کہا کہ اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، فاشهدوا، تو اب تم اس اپنے گواہی پر اور شہادت پر گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے اس کہنے پر گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذالک، پھر جو کوئی پیر جائے گا اس وعدے کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ ہوں گے نافرمانوں میں سے۔ تو ایک پیغمبر کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس نے اللہ کے حکموں کی جان بوجھ کر نافرمانی کی بھی گناہ ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوائے اللہ کے دین کے، وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی کے حکم برداری اختیار کی ہوئی ہے، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، طوعا وکرہا، چار و لاچار، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب ان کو لوٹایا جائے گا۔ قل کہہ دیجیے، آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا، اور وہ جو نازل کیا گیا ہمارے اوپر، وما انزل علی ابراہیم، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر، و یعقوب اور حضرت یعقوب پر، والاسباط، اور حضرت یعقوب کے اولاد میں جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ ملا ہے حضرت عیسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کو، والنبیون، اور دیگر انبیاء کرام کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو یہ دیکھیں بعد میں آنے والے پیغمبر نے تو گزشتہ پیغمبروں کے تعلیمات کا تصدیق کر دیا ہے، اس پر ایمان لانے کا اظہار کر دیا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کرتے کہ بے بعض پیغمبروں کو مانے اور بعضوں کو نہ مانے، یا بعض پیغمبروں کے بعض تعلیمات کو مانے اور بعض تعلیمات کو نہ مانے۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔
اب ان کو چاہیے اہل کتاب کو وہ کہ اپنے آپ کو بھی پرکھیں کہ کیا وہ اپنے سے گزشتہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی چاہے دین کے سوا کسی اور کو دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس اس کا وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا. یعنی اسلامی طرز زندگی سے ہٹ کر جو انسان کسی اور طرز زندگی کو اپنائے یہ سوچ کر کہ میرے یہ طرز زندگی اللہ قبول کرے گا، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو طرز زندگی اس کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، اور جو اس سے ہٹ کر کے طرز زندگی اختیار کرے گا تو وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے. کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیوں کر راستہ دکھائے گا ایسی قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لا کر بھی کفر کر گئے، وشہدوا، جنہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق، یہ کہ رسول سچا ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوموں کو راستہ نہیں دکھاتا. اولئک جزاؤہم، یہی ہے وہ لوگ کہ ان کی سزا ہے، ان علیہم لعنت اللہ، یہ کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی، خالدین فیہا، کہ یہ ہمیشہ رہے اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان پر سے عذاب کو کم نہ کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں کوئی فرصت ملے گی. تو یہ لوگ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہ ان پر ایمان لانے کا ڈنڈورا پیٹتے رہے، ان کی سچائی کے گیت گاتے رہے، لیکن جب اللہ نے اپنا آخری رسول بھیجا تو پہلے ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا. الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنے اس طرز عمل کے بعد توبہ کر لیا، وہ اصلحوا، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کی، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو لن تقبل توبتہم، ایسوں کا توبہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. واولئک هم الضالون، اور وہی لوگ گمراہ ہیں کہ پہلے انہوں نے مانا، اقرار کیا کہ اللہ کا آخری رسول آئے گا، اللہ کا آخری کلام نازل ہوگا. جب اللہ کا آخری رسول آیا اور کلام نازل ہوا تو انہوں نے انکار کیا، اور صرف ان کا کفر انکار کے حد تک نہیں رہا، بلکہ یہ تو اسلام کے مٹانے کے درپے ہو گئے، تو گویا کفر میں مزید آگے بڑھ گئے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا، اور مرے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم، بس ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذهبا، زمین بھر کر سونا بھی، لو افتدی به، اگرچہ وہ اس قدر اپنے بدلے میں دے. اولئک لهم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. یعنی آخرت میں جو شخص کفر کے ساتھ اٹھا، یعنی دنیا میں بھی کفر اختیار کیے رکھا، اس کو موت بھی اس حال میں آئی، تو قیامت کے دن اگر وہ زمین بھرا اللہ کو اپنے نفس کے بدلے دے کہ اس کے نفس جہنم سے بچا لیا جائے، تو اتنے بڑے پیمانے پر سونا دے کر بھی وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکیں گے، اور نہ اللہ اسے قبول کرے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، پھر اللہ نے ان پر دنیا میں جو نعمتیں کی، اللہ ان نعمتوں کا ان کے سامنے اظہار فرمائے گا. وہ لوگ اس کا اقرار کریں گے کہ اللہ یہ تو نے ہم پہ انعامات بڑے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بھی دیکھو تم تو نافرمان بن کے میرے پاس آئے ہو، اور اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تم کیا کچھ دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنا پسند کرو گے جہنم سے اور میرے غضب سے. تو لوگ کہیں گے اللہ ہم سے ہمارے بیوی بچے لے لو، ہم سے ہمارے بہن بھائی لے لو، ہم سے ہمارا سارا کنبہ لے لو، اور ہم سے ساری دنیا لے لو، بس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لو. یعنی انسان کو کافر، آخرت میں اٹھنے والا کافر اتنا مفاد پرست ہو چکا ہوگا کہ وہ سب کچھ دینے پہ تیار ہو جائے گا، بیوی بچوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، سارے کنبے کو بھی، ساری دنیا کو بھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے پیشکش کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا اس کے بدلے میں کہ میرے بندے، میں نے تو تجھ سے اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی تھی، میں نے تجھ پہ کرنے کے لیے کچھ احکامات نازل کیے تھے کہ یہ تو نے کرنا ہے، اور کچھ احکامات کے ذریعے میں نے تجھے کچھ کاموں سے منع کیا تھا کہ ان کاموں کو نہیں کرنا. تو نے وہ کرنے والے چھوٹے پیمانے پہ کام جو تھے وہ نہیں کیے، اور منع ہونے والے جو چھوٹے چھوٹے کام تھے ان سے تو نے خود کو نہیں روکا، بلکہ ہمیشہ خواہشات کے ہاتھوں تو
محدود رہا تو میرے بندے اب تیرے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔